الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدًا عبده ومحبوبه ومقصوده ورسوله أرسله بالحق هدى بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ و متبرکہ حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر، سمجھ کر، عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے جمعے کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور آج 2 تاریخ رمضان المبارک کی ہے۔ رمضان میں جس طرح دیگر مہینے میں کئی بزرگان دین کے عرس مبارک آتے ہیں،
رمضان المبارک کو بھی کئی ہستیوں سے نسبت ہے، اور 3 رمضان المبارک کو ایک عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شہزادی جن کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے، تو ان کا یوم وصال ہے۔ میری مراد حضرت جناب سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ کی سیرت مبارکہ سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے آپ کی زندگی کے چند گوشے بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ جو گفتگو کی جائے اس میں اپنی بھی اصلاح ہو، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص بھی اصلاح کے ساتھ اصلاح کرنے کی نیت سے اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کی ذات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ان کی محبت کا بہت زیادہ اظہار کیا۔ آپ سمجھتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے صاحب اولاد شخص اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جو سب سے بڑی اولاد ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی انسیت اور الفت ہوتی ہے، اور جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے تو اس سے بھی کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، شان اور محبت کا اظہار ملتا ہے، کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو فرمایا، اور یہ جملہ محبت کی انتہا پر بولا جاتا ہے کہ یہ تو بس میرا دل ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور دیگر صاحبزادیوں کو کوئی مقام نہیں ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہیں۔ تو یہ کم فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ جو چلا وہ سیدہ کائنات کے ذریعے چلا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، بھئی اولاد ہوتی ہے تو بیٹوں کے ذریعے نسل چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسرے صاحبزادے تشریف لے کر آئے، ان کا بھی کم عمر میں ہی سن بلوغت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے کہ اب جناب ان کا تو دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اب دین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تب تک دین کی بات ہوگی، اللہ کے معبود ہونے کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو لہٰذا اب ان کی کوئی مرد اولاد لڑکا تو کوئی ہے نہیں، تو اب کیا ہوگا، ان کا نام لینا بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ تھے، اور وہ اس بات کو بزنس کی طرح سمجھ رہے تھے کہ بھئی کوئی بزنس مین ہوتا ہے تو اس کی کوئی اگر مرد اولاد ہو، لڑکا ہو، تو پھر وہ اس کے بزنس کو آگے لے کے چلتا ہے، اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور بالخصوص لڑکا نہ ہو تو پھر اس کا بزنس اس تک محدود رہتا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے یہی سوچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رنج و ملال کی کیفیت ہوئی نا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں،
اور لوگ ہوتے ہیں زمانے میں کہ جن کی لڑکوں سے نسل چلتی ہے، ہم کریں گے ایسا کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ جو چلے گا آپ کی صاحبزادی کے سلسلے سے چلے گا۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولادیں ہیں وہ سید زادے کہلاتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص تربیت فرمائی، آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو مشکل میں پریشانیوں میں جینا سکھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تربیت کا اثر ہی تو ہے کہ آپ ساری رات عبادت و ریاضت کیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول مبارک ہے کہ آپ فرماتی تھی رات کو جب سجدہ کرتی تھی تو فرماتی ہیں کہ اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا کہ پہلا سجدہ بھی ختم ہوتا نہیں تھا کہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ یہ عرض کرتی تھی رب کی بارگاہ میں، مولا اپنی راتوں کو طویل کر دے، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جناب یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی تھی۔ سوچئے ذرا، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نیک بن جائیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولادوں کو بھی نیک بنا دے گا۔ آپ جہاں ایک طرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معاملہ یہ تھا اگر قرآن کی بات آئے تو آپ کی زبانوں پر، آپ کی زبان مبارک پر قرآن ایسا جاری ہوتا تھا کہ آپ ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اور اتنی تیزی سے آپ قرآن پاک کی تکمیل فرمانے کا شرف حاصل کر لیا کرتے تھے کہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ جیسے ہی گھوڑے پر قدم رکھتے تھے اور پلٹ کر دوبارہ دوسری طرف قدم رکھنے کے لیے گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اتنی سی دیر میں آپ ایک قرآن مکمل ختم فرما لیا کرتے تھے۔ یہ جناب یہ آپ کی کرامت بھی ہے، اور یہاں یہ اس بات کا سبب بھی ہے کہ جب بزرگان دین، جب ماں باپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، جب ماں باپ شریعت اسلام کے احکام پر عمل کریں، جب ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، تو ایسی صورت میں یہ خوف، یہ انسیت، یہ محبت، یہ الفت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں میں بھی منتقل فرماتا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہماری اولاد کے لیے دعا کریں کہ یہ نمازی بن جائے، نمازی بن جائے۔ سمجھیے اس بات کو، خدا را اس کو سبق سمجھیے۔ ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم کوئی بہت باکمال لوگ نہیں ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ممبر و محراب عطا فرمایا ہے، لیکن سمجھیے ہم نے بزرگوں سے سبق حاصل کیا نا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میری اولاد نیک نہیں بنتی، نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، فضول ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہے، آوارہ گردی کر رہی ہوتی ہے، اور جناب اس شخص جو شکایت کرنے آیا ہے اس کا خود کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جمعے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو مجھے بتائیے نا، آپ کا عمل آپ کی اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کا عمل آپ کی اولاد ملاحظہ کرتی ہے۔ میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی زبان کے الفاظ میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کے فعل میں اثر ہوتا ہے۔ آپ جو کہیں گے نا شاید اس میں اتنا اثر نہ ہو، لیکن جو آپ کریں گے نا اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا ہمارے یہاں تربیت و تعلیم کیسے دی جاتی ہے؟ بھئی ہم اپنی اولاد کو کہیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، کسی کو دھوکہ مت دیا کرو، ایمانداری اور عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا کرو۔ یہ بچے کو ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو کہ دروازے پر کوئی بندہ آ جائے اور ابا کو اس سے ملنا نہ ہو تو بیٹا پلٹ کر آ کر کہے کہ ابا فلاں شخص آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو اسی تربیت کرنے والے بچے کو ابا کہہ دیں کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے آپ کہہ تو رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں کہ جناب سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، اور آپ بچے کو پریکٹیکلی طور پر کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا بڑی اچھی بات ہے، عمل کے ذریعے کیا سکھا رہے ہیں؟ دھوکہ دینا بڑی اچھی بات ہے۔ تو اب جب آپ کا عمل اور آپ کے الفاظ میں تضاد ہوگا تو پھر کبھی بھی آپ کی اولاد نیک نہیں بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ہم سیکھیں تربیت کی۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کیسے کی۔ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت کے طور پر کچھ کنیزیں آئیں۔ غلام مرد غلام ہو تو انہیں غلام کہتے ہیں، اور اگر غلام عورت ہو تو اس کو کنیز اور باندی کہا جاتا ہے، لونڈی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملاحظہ کرتے تھے
کہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ چکی بھی خود پیستی ہیں، پانی کے مشکیزیں بھی خود بھر کے لے کر آتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی خود کیا کرتی ہیں، اور حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ غالباً 1 سال کی عمر کا بھی فرق نہیں تھا دونوں میں، حسنین کریمین میں۔ تو اب جب بچے جلدی جلدی ہو جائیں نا تو پھر یہاں صاحب اولاد لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پھر اولاد کو بڑی مشقت، ماں باپ کو بڑی مشقت ہوتی ہے، پھر وہ ایک کو دیکھے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھے تو پہلا کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر مشقت، بچوں کو دیکھنا بھی، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا، گھر کے کام کاج بھی کرنا، یہ عظیم عورتیں تھیں پہلے کی عورتیں۔ آج میں خواتین کو، اپنی ماؤں بہنوں کو مخاطب کر کے میں کہوں نا اگر کہ یار تمہیں اتنے فیسیلیٹیڈ زندگی تمہیں دی ہے یہ، اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ناشکری سے ہماری زبان ہمیشہ پر رہتی ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا، سمجھیے اس بات کو۔ آج اگر کپڑے دھونے کی باری ہو، یا تو ہمارے گھروں میں ماسیاں لگی ہوتی ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ماسیاں اگر نہیں بھی لگی ہوئی تو آپ کو کپڑے دھونے ہیں تو اس کے لیے واشنگ مشین آپ کے پاس ہے، آپ کو جناب مسالہ پیسنا ہے تو بلینڈر مشین آپ کے پاس ہے، آپ کو اگر پانی بھرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پانی کی مشین ہے، آپ کو اتنے جدید ٹیکنالوجی میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ سے بٹن دباتی ہیں آپ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ زندگی بڑی مشکل ہے، زندگی بڑی مشکل ہے۔ تو بھائی یہ زندگی مشکل ہے تو پھر آسان کسے کہیں گے؟ ہم سمجھیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ایسی نعمت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی حال کیا ہے؟ ناشکری ہے کہ ہم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو قرآن نے فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر تم نے شکر نہیں کیا، نافرمانی کی اور کفران نعمت کیا، یہ بولا کہ ہمیں ملا ہی کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو پھر جب آپ یہ سوچیں گے سب کچھ مل جانے کے بعد بھی جو یہ کہے کہ یار کچھ ملا ہی نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، معاملات بہت خراب ہیں، مشکل پریشانیاں ہیں، تو ہم وہ لوگ ہیں، اس گندی مکھی کی طرح ہم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو سارا صاف جسم چھوڑ دیتی ہے اور جہاں زخم ہوتا ہے وہیں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں تو اس کی طرف ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے، اور جو ذرہ برابر کچھ مشکل پریشانی تمہارے ہی درجات بلند کرنے کے لیے، تمہارے ہی گناہوں کو مٹانے کے لیے جو مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو تربیت ہونی چاہیے ہماری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سارے کام خود کیا کرتی، لیکن مجال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نیک بندی کہ کبھی بھی زبان پر کوئی شکوہ شکایت لے کر آنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی دیکھیے کمال یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی سارے کام کریں اور آپ تھک جائیں، پریشان ہو جائیں تو آپ خود ہی اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ کمال یہ ہے کہ آپ اس قدر محنت مشقت کریں اور دوسرے والا، سامنے والا دیکھے نا، اور دیکھ کر وہ آپ کی محنت اور مشقت سے مطمئن ہو اور وہ متاثر ہو، اور پھر وہ کہے کہ یار تم بڑی محنت کرتی ہو، تمہارے لیے کچھ الٹرنیٹ نکالنا چاہیے، تب کمال کی بات ہے نا۔ اپنے منہ میاں مٹھو میں تو اتنا کام کرتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور پھر اپنے ہی لیے ساری فیسلٹیز کا انتظام کیا جائے تو یہ تو مناسب نہیں ہوتا۔ اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سیدہ کائنات اتنا کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، لیکن شکوے شکایت نہیں کرتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے ان کو جانے کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کنیز آئی ہوئی ہیں مال غنیمت کے طور پر، تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو کہ محنت کرتی ہوں، کام کاج کرتی ہوں، بڑی تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی کنیز ہیں تو وہ بطور تحفہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ کائنات آئیں نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں تمہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز عطا کر دوں۔ بھائی مجھے بتائیے نا، اگر آپ اکیلے کام کرتے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ہیلپر مل جائے جو آپ سے بھی تیز کام کرتا ہو تو پھر تو آپ کے مزے ہو گئے، آپ کرسی پر بیٹھے رہیں گے، بس آرڈر چلاتے رہیں گے، آپ کے سارے کام ٹھکا ٹھک ہوتے رہیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس سے بہتر تمہیں کوئی کام بتاؤں۔
حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ پڑھا کرو، پڑھ کر سو جایا کرو تو تمہیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی. یہ عمل تمہارے لیے کنیز، باندی اور لونڈی سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو اب جناب آپ نے قبول کیا. یہاں یہ تربیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہمارے یہاں اگر یہ بچیوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ، اور خواتین کے ماں باپ جن کی بیٹیاں، جن کی بہنیں سسرالوں میں ہیں نا اور ان کو مشقت پریشانی ہوتی ہے تو آ کر شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، اتنا کام ہماری بچی سے کروا رہے، ہم نے تو ایک رومال تک نہیں دھلوایا اور یہ پورے گھر کے کپڑے دھلوا رہے ہیں. تو یہ تربیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر جب سیدہ کائنات نے عرض کی کہ میں اتنا کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھکاوٹ کی شکایت جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی سے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اپنے گھر کا کام نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ بھائی یہی بچی نکاح ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے اماں سارے کام کرواتی ہیں. برتن دھو گی تم، پوچھا تم لگاؤ گی، اور نہیں لگاؤ تو جناب کھانا نہیں پکاؤ وقت پہ تو اماں جو پھر سناتی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح انداز ہے. اچھا جناب یہی بچی جب سسرال چلی جائے پھر یہی کام کرے تو پھر ایسی محبت جاگتی ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ آپ اس محبت میں جس کو آپ محبت سمجھ رہے ہیں نا، یہ آپ اپنے گھر کی، اپنی بچی کے گھر تباہ کر رہے ہیں. آپ کرنے دیں اسے. یاد رکھیے مشقت پریشانی، ہم نے جو تجربہ حاصل کیا ہے اور ہمارے کچھ مشاہدات ہیں، یہ سمجھیے اس بات کو، کس گھر میں ناچاکیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن شادی کے 2 سال 2-2.5 سال یہ مشقت ہوتی ہے. مرد کو بھی ہوتی ہے، عورت کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کے بعد پھر جب آپ واقعی طور پر آپ رہنا چاہیں، گھر بسانا چاہیں تو پھر آپ ایسی صورت میں پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ میں تربیت بتا رہا ہوں آپ کو سیدہ کائنات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، شریعت اسلام کی. جو لوگ شادی شدہ یہاں پر بیٹھے ہیں نا تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو 2-2.5 سال جب آپ گزاریں گے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ معاملات آسان ہوں گے. تو ان چیزوں کو دیکھیے. اور پھر یاد رکھیے کہ گھر جو بستا ہے نا، گھر جو بستا ہے اس میں مرد کا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ میں جو خواتین اپنے گھروں کو بسا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور چلا رہی ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ گھر اگر بچتا ہے، گھر چلتا ہے، گھر سنورتا ہے تو اس میں مرد کا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ سارا کریڈٹ عورت کو جاتا ہے، عورت کو جاتا ہے. بھئی اگر مثال کے طور پر عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ کام کرایا جا رہا ہے، اور وہ پھر تھک ہار کے کہے کہ نہیں بھائی میں نہیں رہ سکتی یہاں پر، میں جا رہی ہوں چھوڑ کے اپنے گھر، تو اب بتائیے گھر ٹوٹے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کمپرومائز یہاں پر عورت کرتی ہے کہ نہیں کچھ بھی ہے یہ میرا گھر ہے. یہاں پر خواتین کو ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں میں، بھئی اگر شوہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے زیادتی کرتا ہے، کام کاج بہت زیادہ کرتا ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو اب آپ اپنے سسرال میں ویسے ہی رہیں نا جیسے آپ شادی سے پہلے اپنے گھر میں رہتی تھی. ہمارے یہاں بات بات پر بیگ تیار کر کے نکل جاتی ہیں. تو اب مجھے بتائیے، ذرا سمجھیے اس بات کو. خدا کا یہ اصلاح کرنے کی نیت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شادی سے پہلے ابا اگر تمہیں ڈانٹ دیتے تھے، سختی کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، کسی بات پر تنقید کرتے تھے، سخت لہجے میں بات کرتے تھے، تو کیا گھر سے بیگ اٹھا کر کہیں نکل جاتی تھی؟ جواب آئے گا نہیں. تو جب تم شادی سے پہلے ابا کی ڈانٹ سننے کے باوجود بھی اسی گھر میں رہتی تھی، کیوں؟ کیونکہ یہ گھر میرا ہی گھر ہے. تو جب یہ سوچ آپ کی شادی سے پہلے تھی، سسرال بھی حقیقت میں آپ کا ہی گھر ہے. شوہر اگر 4 باتیں آپ کو سناتا ہے نا، رب کی رضا کی خاطر سن لو. ساس اگر 4 باتیں سناتی ہے نا، رب کی رضا کی خاطر سن لو. نن اگر کچھ اڑنگے بازی کرتی ہے نا تو رب کی رضا کی خاطر برداشت کر لو. انشاءاللہ ٹائم ڈیوریشن بڑھے گا، آگے بڑھے گا، وقت نکلے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو اس بات کو سمجھیے، یہ ہمیں تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، سبق سکھایا، درس دیا ہے سیدہ کائنات نے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ یہ تسبیح ہے، اس کو پڑھو اور تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ وظیفہ جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے جب پڑھا ہے تو کہتی ہے کتنا ہی کام کروں، رات کو جب سوتی ہوں، سو کر اٹھتی ہوں تو جناب بالکل فریش اٹھتی ہوں، کسی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیے اب یہ تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پلٹ کر سیدہ کائنات نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے یہی چاہیے۔ آج تو بچیاں مطالبہ کرتی ہیں نا، شادی ہونے لگے تو اب جناب بچیاں کہتی ہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بہترین قسم کا مجھے ایئر کنڈیشن اے سی بھی چاہیے، جناب فریج بھی چاہیے، فرنیچر بھی زبردست قسم کا ہونا چاہیے، اور جناب ہیرے جواہرات اور سونے کا سیٹ نہ جانے کیا کیا سب کچھ چاہیے، اور یہ ساری چیزیں چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرا ابا کرتا کیا ہے، میرے والد صاحب کا بجٹ کیا ہے، ان کے اسباب ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اب جناب جب ہمارے گھر والوں کی طرف سے مردوں پر بلا وجہ یہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں حرام کمانے کی طرف۔ اس کو بھی سمجھیے، حرام بندہ جو کماتا ہے نا، کچھ تو شوق میں کماتے ہیں، کچھ کو لت لگ گئی ہوتی ہے حرام کمانے کی، لیکن کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر والوں کی طرف سے مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، اور آج کا مرد بیچارہ وہ تو کاٹ کا الو بنا ہوا ہے، اس کا معاملہ یہی ہے، بس عورتوں کی طرف سے پیغام آ جائے، میسج آ جائے، بس اس کو وہ کرنا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، میں خواتین کے خلاف نہیں ہوں، میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی سمجھاتا ہوں، مردوں کو بھی سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا اتنی آسان زندگی، پہلے مشقت ہوتی تھی عورتوں کے لیے، اب مشقت ہے مردوں کے لیے۔ اتنی مہنگائی میں آپ کو آپ کا شوہر، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی کفالت کرنے والے آپ کو اچھے سے اچھا کھلا بھی رہے ہیں، اچھے سے اچھا پہنا بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ناشکری کرنے کا ذہن ہمارا ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھیے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تربیت سے یہ بتایا، اسی طریقے سے اپنی اولادوں کو بھی سکھایا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کثرت سے صدقہ کیا کرتی تھی۔ آپ کا گھرانہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ سے جب کوئی سائل مانگتا تھا تو آپ اس کو عطا فرماتی ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام کی سخاوت سے حصہ آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا عطا فرمایا، حسنین کریمین کو عطا فرمایا، اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا، 2 دن کے بعد کھانے کا انتظام ہوا تھا۔ آپ کھانا کھانے جا ہی رہی تھیں، سب کو کھلانے کے بعد تو دروازے پر دستک ہوئی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر عطا فرمائے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات راہ خدا میں خرچ کرنے کا اور صدقہ و خیرات کرنے کا اور غریب اور مسکین کی مدد کرنے کا ذہن دیکھیے۔ آپ نے وہ اپنا کھانا اٹھا کر فقیر کو، مسکین کو، مانگنے والے کو لے جا کر دینے لگی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ نے بھی تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو سیدہ کائنات نے جواب دیا کہ تم نے سنا نہیں، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو یہ جذبہ تھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ اسی طریقے سے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوئی کہ کوئی ہے دینے والا اللہ کے نام پر، تو اب جناب سیدہ کائنات، اچھا پہلے مانگنے والے جو ہیں وہ آج کے مانگنے والوں کی طرح نہیں تھے کہ آج آپ ان کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ بھی رکھ دینا تو اگلے دن آپ کو پھر اسی چوراہے پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے وہ۔ تو یہ یاد رکھیے، مسئلہ سمجھیے، ان مانگنے والے پروفیشنل بھکاریوں کو دینا جائز ہی نہیں ہے۔ اور آج کل یہ مہم بھی چل رہی ہے جناب، وہ سارے مانگنے والے پہنچ رہے ہیں یہاں پر کہ کراچی والوں کے پاس بڑا مال ہے، چلو کراچی چلو اور جناب اپنی جیب گرم کرو، اور عید ختم ہو، رمضان ختم ہو تو واپس اپنے گاؤں دیہات شہر چلے جاؤ۔ تو اب کراچی والے جناب ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا۔ آپ دیں، بالکل دیں، اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں خرچ کریں، لیکن یہ مانگنے والے پروفیشنل بھکاری جو ہیں ان کو آپ دیں گے تو آپ یقین جانیے، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ کو ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ کیونکہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہونا، اب اگر وہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے مانگنے کے لیے تو اس کا مانگنا جائز نہیں ہے۔
اور آپ گناہ پر مانگنا جائز نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، اور آپ اس کو دے رہے ہیں نا، تو آپ کا دینا گناہ کرنے پر تعاون کرنا ہے، گناہ پر تعاون ہے، تو آپ کا دینا بھی گناہ ہوگا۔ مسجد میں لوگ دے رہے ہوتے ہیں، مسجد کی حد میں اگر کوئی مانگتا ہے تو مانگنا جائز نہیں، اور اگر اس نے مانگا اور کسی نے مسجد کی حد میں ہی اس کو دے دیا تو اس کا دینا بھی گناہ ہے، اس کا دینا بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کو دینا ہی ہے تو اپنے خاندانوں میں دیکھیے نا، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کئی ایسے سفید پوش لوگ ہوں گے کہ جو کبھی نہیں مانگتے ہوں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ فاقے میں زندگی گزار رہے ہوں گے یقیناً اس مشکل کے دور میں، تو ان کو آپ تلاش کریے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آپ، ہم شہر میں، ہم علاقے میں، ہم رشتہ داروں میں سب جگہ دیکھ رہے ہوتے کوئی ہے ایسا، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں ہی اس کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس کی سگی بہن ہوتی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم ان کو نہیں دے رہے ہوتے۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ لیجئے، ضمن میں ذکر کر دوں کہ آپ اپنے سگے بھائی کو دینا آپ کے لیے زکوٰۃ زیادہ افضل ہے اگر وہ مستحق ہے تو۔ ظاہر سی بات ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پریشانی چل رہی ہے، کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، راشن لانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہے، تو اب ایسا شخص تو مستحق زکوٰۃ ہے نا، تو اب اس کو زکوٰۃ دیں۔ تو اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہزاروں روپے ان مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، آپ کیا ان سے بہتر یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا تلاش کریں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا تلاش کریں کہ وہ مستحق ہو، آپ ان کو دیں گے، اب یقین مانیں افضل بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس صدقے کو قبول بھی فرمائے گا اور آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس ذہن کو سمجھیے، سیدہ کائنات سے جب مانگنے لگا نا وہ سائل، تو آپ نے اپنی باندی سے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ کچھ ہے دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو کہا کہ نہیں ہے۔ تو اب آپ نے اپنی چادر اس باندی کو عنایت فرمائی، کہا کہ جاؤ وہ فلاں یہودی دکان پر ہے اس کو دو، اور یہ چادر کے بدلے اس سے جو راشن وغیرہ ملے وہ لا کر اس مانگنے والے سائل کو دے دینا۔ اب وہ باندی گئیں اور جا کر سیدہ کائنات کی چادر جب دی اور کہا کہ یہ سیدہ کائنات کی چادر ہے، اس کے بدلے مانگنے والے کو کچھ راشن وغیرہ دے دو، اس نے دے دیا اور پوچھا نا کہ کس کی ہے؟ تو کہا کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی کی چادر ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ کائنات کی چادر ہے تو اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کی چادر کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس طرف دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی برکتیں ہیں۔ آپ اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر، حیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی حیا کی دولت عطا فرمائی تھی کہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال پرملال ہونے لگا نا تو آپ بڑی رنجیدہ ہوئی۔ آپ کی ایک نوکرانی باندی وہ آپ سے پوچھنے لگی کہ خیریت تو ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں ساری زندگی تو میں نے پردہ کیا ہے اور کسی بھی غیر محرم پر میری نظر نہیں پڑی اور کسی بھی غیر محرم کی مجھ پر نظر نہیں پڑی، لیکن مجھے اس بات کی فکر لاحق ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو پھر اب ایسی صورت میں میرے جنازے کو لوگ لے کر جائیں گے تو میں اس بات کی فکر مند ہوں کہ میرے جنازے پر لوگ نظر ڈالیں گے، تو اس کی فکر ہے مجھے۔ آپ نے پھر وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ کوئی بھی غیر محرم میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا جنازہ تو ویسے ہی پیک ہوتا ہے پورا، اور سیدہ کائنات کا جنازہ تو اب اس کے باوجود بھی فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں ہو تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ یہ آپ کی حیا کا معاملہ تھا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جب روز محشر سیدہ کائنات کی سواری پل صراط پر سے گزرے گی تو اہل محشر کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حضور کی شہزادی تشریف لے کر آ رہی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا مقام، اس سے بھی ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے۔ بات اس پر بھی بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو یہ بلا وجہ کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں جناب نعوذ باللہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کی کوئی حیثیت ہے شریعت میں؟ وہ بے پردہ ہو کر اور جناب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دھجیاں اڑاتی ہوئی، اور جناب وہ خواتین چاہتی ہیں کہ آزادی ملے، یہ تمہیں آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے آزادی لینا چاہتی ہوں۔ اس آزادی کس بات کی ہے؟
وہ کہتی ہیں اس بات کی آزادی ہے کہ جناب ہمارے حقوق ملنے چاہیے. ہم کہتے ہیں تم اپنے حقوق کو آزاد کر, حقوق کی آزادی نہیں بلکہ تم رحمان تک پہنچنے کی آزادی نہیں بلکہ تم شیطان تک پہنچنے کی آزادی چاہ رہی ہو. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. خواتین جو بے پردہ ہوتی ہیں ان کی فکر نہیں ہوتی, تو سیدہ کائنات کا سبق حاصل کیجئے. انہوں نے کہا کہ ان کی تو سیرت یہ تھی, آپ محبت کرتی ہیں سیدہ کائنات سے تو اپنے آپ کو باپردہ رکھیے. نہ ہی آپ کی نظر کسی نامحرم مرد پر پڑنی چاہیے اور نہ ہی کسی نامحرم مرد کی نظر آپ پر پڑنی چاہیے. کیسے پڑے گی؟ بن سنور کر نکلیں گی, میک اپ کر کے زیب و زینت کر کے نکلیں گی, خوشبو لگا کر نکلیں گی تو ہر مرد کی نظر آپ کی طرف متوجہ ہوگی. تو اب اس بات کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدہ کائنات کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست فرما لیجیے. سنت